تیسری جو خصوصیت اس قرآن ناطق کی یا مرد حق کی حضرت افغانی نے فرمائی ہے، علامہ کو بتائی ہے، وہ ہے کہ یہ جو خلیفۃ اللہ ہے یہ زمین پہ قبضہ نہیں کرتا، یہ زمین کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے، صحیح، اپنے فائدے کے لیے اس کو نہیں رکھتا۔ بالکل ایسے۔ جی سر پلیز۔ دیکھیں جو اللہ کا بے نیاز بندہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے سیم و زر یا ہوس گیری ملک ان چیزوں سے آزاد ہوتا ہے، کہ ان کو اس کا دل اس ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کا مدعا ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے اور جو دنیا کے اندر زمین کی ہوس گیری جس کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ لوگ، کوئی تو لینڈ آنر کی طرح آپ کو نظر آئے گا، کوئی جاہو جلال کا پجاری نظر آئے گا۔ تو حضرت اقبال نے جو تیسرا محکمات قرآنی کے تحت ٹاپک لیا ہے وہ یہی لیا ہے کہ ارض مل کے خدا طرز۔ آپ کی بات کو انڈورس کروں گا ایک شعر سے، جی جی، علامہ کے استاد کا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں جس کا دل اس سے لگا ہوتا ہے تو یہ جہان اس کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ فرماتے ہیں ہر کے از دیدار برخوردار شد، جو اللہ کے دیدار کا پھل کھا لیتا ہے۔ واہ، جیسے مراقبے میں، بالکل ایسے۔ یا علامہ نے فرمایا نور خودی سے اللہ کو دیکھتا ہے۔ تو پیر رومی فرماتے ہیں کہ جو اس باطنی طریقے سے اللہ کے دیدار کا پھل کھا لیتا ہے، ٹیسٹ ایک لے لیتا ہے، ہر کے از دیدار برخوردار شد، ای جہاں در چشم و مردار شد۔ ماتے ہیں یہ پورا جہان اس کی نظر میں مردار کی طرح ہوتا ہے، اس کو اسمیل آتی ہے، بھاگتا ہے اس سے، اس سے دل نہیں لگاتا۔ آپ یہی سمجھیں کہ اسی متن کو الیبوریٹ کر دیا انہوں نے، جی، کہ ارض ملک خدا، کہ یہ زمین جو ہے نا یہ خدا کی ملکیت ہے، کیونکہ پیچھے کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم کی بات ہوئی، اشتراکیت کی۔ ایک جو ہے وہ اس زمین کی ملکیت اور ان چیزوں کو انڈیویجولز کو دے رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے اسٹیٹ کے پاس آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اسلام تیسرا ہم اس میں جمہوریت کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جس کے ہم سب دل دادا ہیں، اس میں بھی یہی کچھ ہی ہے، یہی کچھ ہے۔ تو ارض ملک خدا تو بتایا جا رہا ہے کہ اصل تو ملکیت ہے ہی خدا کی، ٹھیک، یہ زمین بھی اسی کی، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور مزید اس کو متن کے ساتھ واضح کرتے ہیں کہ سر گزشت آدم اندر شرق و غرب، فرماتے ہیں کہ آدم کی سرگزشت مشرق مغرب میں یہی دیکھی ہے، بہر خاک فتنہ ہائے ہر بوزر۔ تو یہ زمین کے لیے جنگیں لڑتا ہے اور فتنے کھڑے کرتا ہے۔ جی، یک عروس و شوہر او ماہما، ماتے ہیں ایک دلہن ہے اور اس کے جو شوہر ہیں وہ ہم سارے ہی ہیں، سبھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے، یعنی ہوا سے ملک گیری، ہوس۔ آن فسوں گر بے ہما ہم با ہما۔ واہ، ماتے ہیں یہ ایسی فسون گر ہے، یہ جو دنیا ہے سب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، ادھر ہی رہ جاتی ہے، زر زمزمی جو اکثر لیتے ہیں۔ جی جی، اشواہائے او ہما مکر و فن است، فرماتے ہیں یہ اشوا جو ہے یہ ناز و ادا کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے جو ناز و ادا ہیں یہ سارے مکر و فن ہیں، بناوٹی ہیں، نئے اذانے تو نہ آزانے من است، نہ یہ میری ہے نہ یہ تیری ہے، ادھر ہی رہ جانی ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد مزید کہتے ہیں در نہ سازد باتوں ای سنگو ہجر، اب فرماتے ہیں کہ یہ مٹی اور پتھر جو تو اکٹھے کرتا ہے یار یہ تیرے ساتھ کہاں موافقت رکھتے ہیں سر؟ ای ز اسباب حدر تو در سفر، واہ، فرماتے ہیں یہ تو اس مقام کی چیزیں ہیں، تو اللہ والے سفر میں ہے، تو آگے جا رہا ہے، یہ تو رہ جائیں گے، یہ تو ادھر رہ جانی ہے، تو نے کدھر دل لگا لیا ان کے ساتھ؟ اختلاط خفتہ و بیدار چیز، واہ، فرماتے ہیں سوئے ہوئے کا اور جاگنے والے کا کوئی ملاپ ہو، یہ کوئی بات بنتی ہے؟ ساب تیرا کار بسیار چیز، اور فرماتے ہیں جو متحرک ہے اس کا رکے ہوئے کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے؟ حق ضمیرہ جز متاع ما نگفت، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو صرف ہمارے لیے متاع قرار دیا ہے، ای متاع بے بہا مفت است، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے متاع جو بتائی ہے زمین یہ مفت میں ہمیں دی ہے، دا خدایا نقطہ ازمن پذیر، فرماتے ہیں جاگیردارو میری بات سنو، ایک نقطہ بتاؤں، رزق او گو راز وے بگیر او را مگیر، واہ واہ، فرماتے ہیں اس سے رزق حاصل کر لو اور اپنی گور کے لیے جگہ یہاں سے لے لو، لیکن اس پہ قبضہ نہ کرو۔ ہاں، رزق و گور از وے بگیر پورا مگیر، ٹھیک ہے، رزق اس سے لے لو اس مٹی سے اور اپنی قبر لے لو، لیکن اس کو نہ پکڑو سر۔ صحبتشتا کہ تو بود او نبود، فرماتے ہیں اس کی صحبت میں تو نے کب تک رہنا ہے، تو تو بڑا پرانا ہے، تو تھا یہ تھی کوئی نہیں، یہ تو بعد میں بنی ہے، تو وجود او نمود بے وجود، واہ واہ، فرماتے ہیں تیرا وجود ہے
اور اس کا وجود اس دنیا کا صرف نمود ہے، دکھلاوا ہے۔ تیری بات الست والی ہے، ہاں تیری تو الست والی بات ہے، ازلی ہے، بالکل۔ تو عقابی طائف افلاک شو، واہ، فرماتے ہیں تو عقاب ہے افلاک کے طواف کار، اس میں چکر لگا، تیری یہ منزل ہے۔ بالوں پر بکشاؤ پاک از خاک شو، ہاں بالوں پر اپنے کھول، آگے بالوں پر بے کشا، بالوں پر بکشاؤ پاک از خاک شو، اور اس زمین سے پاک ہو۔ باطن الارض للہ ظاہر است، فرماتے ہیں کہ زمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، بالکل واضح ہے، ظاہر است۔ جی، ہر کے ای ظاہر نبیند کافر است، اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ ظاہر پھر نہیں سمجھتا کہ زمین تو اللہ کی ہے، وہ کفر پہ ہے۔ یہ سانچہ حضرت اقبال نے اللہ اکبر کہ الارض یہ کیا ہے، ملک خدا، الارض للہ کے تحت آپ نے بتا دیا۔ ایسے اب آج کا معاصر ہمارا وہ طبقہ دیکھیں جو اس ہوس کے اندر مبتلا ہے، ایسے ہی ہے، کس انداز کے اندر مافیاز ہیں، اور کس طرح اس چیز کو ہتھیانے کے لیے ہر قسم کے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں جہاں پہ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ان بڑی بڑی سلطنتوں کے لیے کہ جو ہوس گیری ملک کے اندر چلتے تھے ان کے لیے رہنما ہے، اسی طرح انڈیویجولی جو ہم زمین کو ہتھیانے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی رہنما اصول ہمیں یہاں پہ دے دیے۔ بالکل ٹھیک۔